میرے پاس بڑی ایکسکلوسیو نیوز ہے۔ عمران خان صاحب کو زہر دیا جا رہا ہے۔ ISI کو ہی یہ ذمہ داری دی جائے کہ آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کریں۔ عمران خان صاحب کے لیے بڑی پریشان کن خبر ہے۔ ڈارک ویب کے اوپر آڈیوز کے اندر جنرل باجوہ کی بھی آڈیوز شامل ہیں۔ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہیں وہ معاملات سیٹ نہیں ہو رہے۔ بڑی عجیب قسم کی یہ تصویر تھی۔ اگر یہ تصویر ایسی ہوتی کہ ہیٹر کی جگہ عمران خان ہوتے پھر بھی کوئی تصویر کی کوئی سمجھ آتی۔ سلان بیٹا آپ کو چاہیے ذرا تھوڑا سا ادھر بھی دھیان دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی انٹرسٹنگ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک نیا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو زہر دیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے، ایک نیا انکشاف ہوا ہے، اور یہ کس کی جانب سے انکشاف ہوا ہے، معاملہ ہے کیا، اس کے بارے میں بھی ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے ویلاگ کے اندر، پچھلی ویڈیو کے اندر ایک خبر میں نے آپ کو شروع میں تو کہا تھا لیکن میں دینا بھول گیا، معذرت اس کے لیے، اور وہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑے اینکر پرسن جو ہیں پاکستان کے، وہ جو ہے ان کے بارے میں اس وقت مارکیٹ میں خبر آئی ہوئی ہے کہ وہ ان قریب جو ہیں وہ چینل کو الوداع کہنے جا رہے ہیں، اور ایک نئے چینل کی جانب جو ہے ان کا رخ ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو جن اینکر کی میں بات کر رہا ہوں، میں نام ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، مجھے پتا ہے آپ کو چڑ چڑھے گی اس بات پہ، لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، تو میں اس پرائیویسی کا بس خیال رکھتے ہوئے میں نہیں بتا رہا ابھی۔ میرے پاس بڑی ایکسکلوسیو نیوز ہے کہ وہ ان قریب جو ہے وہ اس چینل کو اللہ حافظ کہنے والے ہیں، خدا حافظ کہنے والے ہیں۔ میں بس اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں وہ، میں بس اتنا آپ کو بتا دوں گا، میرے بہت فیوریٹ ہیں، اور ان کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ وہ ان قریب چھوڑیں، اور بڑے سالوں کے بعد جو ہے وہ اس چینل کو الوداع کہنے والے ہیں، اور ایک نئے چینل کی جانب جو ہے وہ جانے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، اور یہ اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر، ابھی ٹائم لگے گا اس کے اندر، 2 سے 3 مہینے کے اندر، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ جس چینل کی طرف وہ جانے والے ہیں وہ چینل کے اونر جو ہیں ان کے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں وہ، تو لگ پتہ جائے گا 2-3 مہینے، ذرا تھوڑا سا انتظار کر لیں، لیکن پس پردہ جو ہے یہ بات چیت جو ہے ابھی چل رہی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کچھ دیگر خبروں کی طرف، صحافت سے اب ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں۔ ایک خبر تو یہ آئی ہے کہ جی وفاقی حکومت نے جو ہے ڈارک ویب پر حساس معلومات کو لیک ہونے سے روکنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں اور وزارتوں کو جو ہے مراسلہ بھیجا ہے۔ اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ڈارک ویب جو ہے وہ انٹرنیٹ کا حصہ ہے، اس تک ایک خاص سافٹ ویئر کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ صارفین کو گمنام اور ناقابل شناخت رکھتی ہے، اور ادائیگی کے لیے کرپٹو کرنسی جیسا کہ بٹ کوائن جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے چند آڈیوز آئی تھیں، اور وہ آڈیوز جو تھیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی، یعنی مریم نواز کی اور شہباز شریف کی تھی، اور ڈارک ویب کے اوپر ہی جو ہے وہ کسی نے کلیم کیا تھا کہ جی ہمارے پاس پورا ایک خزانہ پڑا ہوا ہے آڈیوز کا، اور آپ دیکھیے گا ہفتے بعد آنے لگی ہے، 10 دن بعد آنے لگی ہیں۔ وہ آئی نہیں تھیں، صرف وہ شروع کے وہ 1-2 سیمپلز آئے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ آڈیوز کہیں پہ نہیں آئیں۔ لیکن جس بندے نے یہ جو سارا معاملہ جس طرح ریکارڈ ہوا تھا، اس کے بارے میں یہ پتہ لگا تھا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے وہ بندہ بھی ٹریس ہو گیا ہے، وہ پکڑا گیا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہی وہ کام کرتا تھا، تو اس لیے اب حکومت کو اس بات کا شک ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ اور آڈیوز بھی ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈارک ویب کے اوپر جو ہے ڈال دی جائیں۔ میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آڈیوز کا ڈیٹا ہے، اس آڈیوز کے اندر جنرل باجوہ کی بھی آڈیوز شامل ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو بالکل ذرائع سے کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ اس میں جنرل باجوہ کی بھی آڈیوز شامل ہیں۔ وہ اب تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں، لیک نہیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر ان کی آڈیوز بھی جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہوئی تھیں۔ تو ایک اپڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے کافی پریشانیاں آج کل پائی جاتی ہے۔ ڈالر جو ہے وہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں 265 روپے کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے، انٹر بینک کے اندر جو ہے وہ تقریباً 227 روپے کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا آپس میں فرق ہے اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک کے اندر، اور مختلف بینکوں نے جو ہے، یہ خبر میں نے ویسے پہلے بھی دی تھی لیکن اب اور بھی زیادہ بینکس جو ہیں اس کے اندر آ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کوئی بھی انٹرنیشنل شاپنگ کریں گے، باہر کے ملک سے کوئی چیز خریدیں گے، تو اس کے لیے بینکس جو ہیں وہ آپ کی اس ٹرانزیکشن کے اوپر انٹر بینک کا ریٹ نہیں لگائیں گے، اوپن مارکیٹ کا ریٹ لگائیں گے، اور اوپن مارکیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ 262 سے 265 روپے کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو آپ کے لیے یہ خریداری اور بھی مہنگی ہو جائے گی۔ ویسے پچھلے دنوں جو کچھ معاشی ماہرین کی میٹنگز ہوئی تھیں آپس میں حکومتی سائٹ سے، انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ یہ جو انٹر بینک کے اندر ہم نے لاک لگایا ہوا ہے ڈالر کے اوپر، اس لاک کو کھول دیا جائے اور مارکیٹ اپنی مناسبت سے جو ہے وہ ٹریڈنگ کرے جس طرح بھی کرنی ہے۔ تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ پہلے یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے کوئی 221 222 پہ تھا، اس کے بعد 224 پہ آگے کھڑا ہوا، اب جو ہے 226 227 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ ٹرو مارکیٹ ریٹ ابھی بھی نہیں ہے۔
جو اصل مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا 262 سے لے کے 265 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ آپ کسی فوریکس ایکسچینج کمپنی کے پاس جائیں گے تو وہ اس وقت آپ کو 235 روپے کا ریٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑا فرق ہے، مطلب 235 کی ادھر اور 265 کے ادھر 30 روپے کا آپس میں جو ہے وہ پرائس کا فرق آ رہا ہے۔ اب اسی سے معیشت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی افتتاحی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا، اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی چینی وزیر اعظم سے فون کے اوپر بات ہوئی ہے، اور ان سے انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان جو جن مالی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اس میں چین بھی جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی چینی وزیر اعظم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے آئی ایم ایف کے حکام سے، اور انہوں نے آئی ایم ایف سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، اس سے پاکستان کو نکالا جائے۔ تو آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ اب پاکستان کا دورہ جو ہے وہ کرنے والا ہے، عنقریب جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ لیکن میں پھر یہی بات کہوں گا کہ دورہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے۔ قرضہ لینا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتا ہے جو کچھ دیر کے لیے آپ کو آکسیجن تو پرووائڈ کر دیتا ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ پلان نہیں ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ جی جنوری سے لے کے اگلے اپریل مئی جون تک جو ہے ہمیں تقریباً کو 7-8 ارب ڈالر جو ہے وہ مل جائے گا۔ ابھی تک صرف آوازیں ہی ہیں کہ مل جائے گا، ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس کے لیے وقت کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ صورتحال یہ ہے مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کا جینا حرام کر رہی ہے، ایل سیز آپ کی کھل نہیں رہی، فیکٹریاں آپ کی بند ہو رہی ہیں۔ اب تک کم از کم جو میرے پاس ایک نمبر ہے وہ 25 سے 30 بڑی فیکٹریاں پاکستان کے بڑے برانڈز جو ہیں وہ اپنے فیکٹریوں کو بند کر چکے ہیں۔ کتنے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کی ساری کی ساری ذمہ داری ایک ہی آدمی کے اوپر جاتی ہے، اور ان کا نام ہے اسحاق ڈار صاحب۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ جناب بڑے زبردست وہ جو ہے وہ کام کر کے دکھائیں گے، بلکہ میں کیا کہوں مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے ان کے بارے میں جو کلمات ادا کیے ہیں وہی میرے خیال میں سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب نے تو کہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ میں 180 تک لے کے جاؤں گا، تو 180 کہاں، اور 262 روپے 265 روپے کا اس وقت جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی پریشان کن خبر ہے، اور وہ پریشان کن خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہونے کے ناطے وہ جو ان کے پاس عہدہ ہے، اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے آج، اور عمران خان صاحب کو 11 جنوری کو صبح 10 بجے جو ہے وہ عدالت میں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ذاتی حیثیت میں بلا لیا گیا کہ بھائی جان آپ خود پیش ہوں، اور یا ذاتی حیثیت میں پیش ہوں یا بذریعہ وکیل آپ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہوں۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل جو ہے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی تھی، تو اس کے اندر رپورٹنگ جو ہوئی تھی وہ کچھ میرے خیال میں فلاڈ تھی۔ اس میں یہ امپریشن آیا تھا کہ جی الیکشن کمیشن کو تمام کارروائیوں سے روک دیا گیا ہے۔ میں نے کل کے اپنے ایکچولی اس ویلاگ کے اندر اس کا تھوڑا سا ذکر بھی یہ بات کی تھی کہ ایسا ممکن لگتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کرے، کیونکہ آپ کارروائی سے نہیں روک سکتے، آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو چیلنج ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ مجھے مشکل لگتا ہے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو سکتا ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے، تو لیکن اب جب اس کا ایک فیصلہ جو جاری ہوا ہے، جو حکم آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس میں یہ ہے کہ جی پٹیشنر کے خلاف یعنی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کوئی اگر کارروائی ہو رہی ہے تو وہ کارروائی اپنی جگہ قائم ہوتی رہے گی۔ اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ان کو نوٹس جاری کر دیا کہ جناب 11 جنوری کو جو ہے آپ پیش ہوں۔ اچھا، 11 جنوری کی ڈیٹ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے کیس کی سماعت ہوئی تھی اس کی ڈیٹ بھی 11 جنوری ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو 11 جنوری کو عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن میں بلا لیا گیا، اور 11 جنوری کی ہی ڈیٹ جو ہے وہ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے اس معاملے میں، وہ جو گورنر نے ایک ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا، اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ 11 جنوری ہی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، پنجاب کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو پنجاب سے ہی ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے، ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ مجلس وحدت مسلمین جو ہیں ان کے رہنماؤں نے آج عمران خان صاحب سے زمان پاک کے اندر ملنا تھا۔ ان کی ایک ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، اور وہ پچھلے 4-5 دن سے یہ موقف دے رہے تھے مجلس وحدت مسلمین کے جی ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس میں ان کے جو اعتراضات تھے وہ یہ تھے کہ جی ہم سے جو پرویز الہی صاحب نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، ہمارے جو بندے گرفتار ہوئے ہیں ان کو چھوڑا نہیں گیا ہے، اور ہم باقی جو ہمارے جو کام شام تھے وہ کام ہمارے نہیں کروائے گئے۔ تو وہ میل ملاقات ہو کے جو ہے وہ معاملہ ہماری اطلاع کے مطابق سیٹ ہو گیا ہے۔
مجلس وحدت المسلمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی سپورٹ کرے گی. تو پرویز الہی صاحب کا ایک ووٹ جو ہے وہ اور انکریز ہو گیا. کل ایک آزاد رکن نے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا اعلان کیا تھا. اب مجلس وحدت المسلمین بھی جو ہے وہ آن بورڈ آ گئی ہے. تو نمبر گیم کے لحاظ سے فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کافی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. لیکن ایک اور جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے, مختلف چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہیں وہ معاملات سیٹ نہیں ہو رہے. اور وہ سیٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ یہاں سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب کو یہ میسیجنگ پہنچا دی گئی ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں اگر آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں سے استعفے دینے شروع کر دے گی, پنجاب اسمبلی سے استعفے دینے شروع کر دے گی. تو یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے جو دونوں کے درمیان چل رہا ہے. اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے, مختلف چینلز نے اس کے اوپر بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایکچولی مسلم لیگ کاف جو ہے وہ کچھ فگرز کے مطابق 45, کچھ جگہوں پہ رپورٹ ہوا ہے جی 25 سیٹیں جو ہے وہ مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ کاف کو بہت ہی بڑا جو ہے اپنا شیئر مانگ رہی ہے, اتنا شیئر وہ ڈیزرو نہیں کرتے. تو یہ والا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ انہوں نے کاف لیگ سے اس معاملے میں مذاکرات کرنے ہیں. تو وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی پھنسا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی کنکلوژن نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تھوڑی سی رفٹس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. لیکن آبویسلی ان رفٹس کو, یہ رفٹس جو پہلے بھی آئی ہیں تو اس میں مونس الہی نے جو ہے وہ اپنا بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. سو آئی ایم پریٹی شیور کہ مونس الہی پھر اپنا کوئی رول ادا کر کے اس معاملے کو بھی ٹھیک کر لیں گے. ویسے میری اپنی اطلاع کے مطابق اس وقت جو چودھری خاندان ہے اس کے اندر جو چودھری شجاعت کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں خاندان کے اندر, مطلب ان کی جو باقی فیملی کے اندر کزنز وغیرہ ہیں وہ بھی سارے پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی جو ہے پرویز الہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو چودھری خاندان کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ پرویز الہی کی سپورٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے کمپیریٹیولی. اچھا جی, ایک اور خبر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی ہے. شیخ رشید صاحب نے یہ آج ایک ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کی, یہ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہے. اس میں بڑی عجیب قسم کی تصویر تھی, مجھے بڑی حیرانی ہوئی میں نے جب دیکھا. اس میں اوپر ٹائٹل لکھا ہوا, سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد آج لال حویلی میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ تصویر جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ٹویٹ کرنے کا کیا مقصد تھا کہ جی یہ ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہونا تو ویسے یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ تصویر ایسی ہوتی کہ ہیٹر کی جگہ عمران خان ہوتے تو پھر بھی کوئی تصویر کی کوئی سمجھ آتی تھی کہ شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میرا خیال میں وہ جو ارسلان بیٹا ہے وہ آپ کو چاہیے ذرا تھوڑا سا ادھر بھی دھیان دیں. آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ترویج کرتے رہتے ہیں, ٹرینڈنگ چلانا اور یہ سب کچھ, اور صحافیوں کو گالیاں گولیاں پڑھوانا, ان کاموں سے نکل کے ذرا شیخ صاحب پہ بھی تھوڑا سا دھیان دیں. یہ کس قسم کے بچوں والی ٹویٹیں وہ کر رہے ہیں ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے. اب مطلب گرمیاں جب آئیں گی تو پھر کیا کریں گے, وہ 1.5 ٹن کے اے سی کے سامنے بیٹھے ہوئے, تو بڑا عجیب لگے گا. مطلب پھر یہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ پھر اس طرح کی ٹویٹیں ہوا کریں گی, تو بڑا ایک مذاقہ خیز قسم کی یہ ٹویٹ تھی. اچھا, لیکن ایک اور چیز جو آج شیخ صاحب نے کہی ہے وہ اتنی مذاقہ خیز نہیں ہے بلکہ بڑی سیریس ہے, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. شیخ صاحب نے جو ہے ایک مہنگائی مارچ نکالا آج, چھوٹا سا مہنگائی مارچ, ساری بات ہے ان کے ایک بندے کی یا 2 بندے کی پارٹی ہے وہ. تو اس میں انہوں نے خطاب کیا. اب وہ خطاب میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو پہلے بھی ہمیں پتہ ہے. عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, عمران خان کو گولیاں نہیں لگیں تو کیا آپ کے والد کے پٹاخے لگے ہیں, انہوں نے سوال کیا. یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سلو پوائزن دے کر مار دیا جائے. یہ بڑی ہی سیریس ایلیگیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزن دے کے مار دیا جائے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت کسی سرکاری رہائش گاہ میں نہیں ٹھہرے ہوئے, وہ زمان پاک میں اپنے آبائی گھر میں رہتے ہیں, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کے کھانے پینے کا سارا دھیان جو ہے وہ ان کی اپنی فیملی رکھتی ہوگی. زمان پاک ان کا ایک آبائی گھر ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ کس کی طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ کون ان کو سلو پوائزن دے کے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ آئی ایبسولوٹلی کنڈیم دس کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے رویے سے, ان کی ڈیسیجنز کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کبھی بھی پاکستان جو ہے اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان کا اتنا مشہور معروف لیڈر جو ہے اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو یا کوئی ایسی کوئی بات ہو. تو میری ایک تجویز ہے, بلکہ میں چاہوں گا آپ بھی پلیز اس کے اوپر کامنٹ کریں, اور میں چاہوں گا کہ اس موو کے اندر آپ بلکہ میں سپورٹ کریں. میں چاہوں گا یہ پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ ورکرز, یہ ان کے دل کی بھی یہ قریب بات ہوگی. ہر ہفتے میرے خیال میں عمران خان صاحب کا بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے.
عمران خان صاحب کا بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور کم از کم 3 مختلف لیب سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جانا چاہیے. شوکت خانم سے بھی کروائیں، ان کے اپنے ہاسپٹل سے بھی کروائیں، سرکاری ہاسپٹل سے بھی کروائیں، اور ایک تیسرے کسی اور ہاسپٹل سے بھی جو نیوٹرل ہو، جو جانوروں والا ہو، وہاں سے، مطلب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، جانوروں کی لیب سے نہیں میں کہہ رہا. تو ان سے بھی آپ جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ ہو کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کا بلڈ کاؤنٹ، اس کے اندر ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، شوگر، مطلب لپڈ پروفائل ان کا پوری طرح کروائیں. اب اجا تھوڑا جا ڈاکٹر، ویسے میں آپ بھی گئے میں خیر اس کی وجہ ہے میری والدہ اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی ڈاکٹرز ہیں، تو اس لیے تھوڑے بہت لیبس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں. لیکن دوبارہ آن اے سیریس نوٹ، میرا خیال میں عمران خان صاحب کے لیے اگر اتنی بڑی بات شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے بلڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے، ہر ہفتے کروائیے، تاکہ خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو لیب کے رزلٹ سے پتہ لگ جائے گا. اور سب سے بڑی بات ایک اور، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر ایک بڑی زبردست فورینسک لیب ہے. یہاں پہ پاکستان کی بڑی زبردست فورینسک لیب جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. تو وہاں سے بھی میرے خیال میں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جائے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر اس کی پوری طرح جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ شیخ صاحب نے آج جو ہے یہ بہت بڑا کلیم کیا ہے. سو آئی تھنک ون شوڈ ڈیفینیٹلی لک آفٹر دیٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی. اپنی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ فرمایا جی کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں وفاقی ادارے تعاون نہیں کر رہے ہیں. حقائق اور شواہد سامنے آ رہے ہیں، ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی FIR درج نہیں ہو رہی. چیف جسٹس عیسی ابراہیم میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. عدلیہ سے مدبانہ گزارش ہے جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس کے اندر ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، میں میاں اسلم اقبال صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو بن جائے گا، لیکن جوڈیشل کمیشن جو ہے نا وہ تحقیقات کے لیے پھر بھی ایک JIT بنائے گا، وہ کسی نہ کسی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کے حوالے یہ چیز کرے گا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی وفاقی ادارے تعاون نہیں کر رہے. اب وفاقی اداروں میں تو آتا ہے IB، FIA، یہ اس قسم کے ادارے آتے ہیں. تو پھر کس سے تحقیقات کروائی جائے؟ میری ایک رائے ہے، اس میں بھی میری ایک رائے ہے، آپ بھی اس میں اپنا انپٹ دیجیے گا، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوور وہ اپنا انپٹ ضرور دیں. عمران خان صاحب کا اگر آپ پچھلے 4-5 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، خاص طور پہ وہ جب پیناما کے لیے JIT بنی تھی تو عمران خان صاحب کو ISI اور MI کے ادارے بہت پسند ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زبردست ایجنسیاں ہیں پاکستان کی، یہ بڑا زبردست کام کرتی ہیں. تو میرا خیال میں عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات ISI اور MI سے کروانی چاہیے. میری یہ رائے یہ ہے، اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا پچھلے 4-5 سال میں. مطلب یہاں تک کہ انہوں نے ریسنٹلی ایکچولی ایک تجویز دی تھی کہ پاکستان میں کرپشن بھی ختم کرانی ہے تو ISI کو جو ہے وہ بیچ میں لانا چاہیے اور ISI کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ کرپٹ عناصر کو پکڑیں. تو اگر ISI اتنی ایڈوانس ہے کہ وہ کرپٹ عناصر کو بھی پکڑ سکتی ہے، اور خاص طور پہ یہ تو PTI کے اپنے فالوور یہ جانتے ہوں گے کہ جب وہ جو پیناما کی JIT بنی تھی تو اس کے اندر بھی ISI اور MI کے لوگ شامل تھے، اور انہوں نے جو رزلٹ نکال کے آپ لوگوں کو دیا تھا اس وقت تو کافی PTI نے اس کی تعریف کی تھی کہ ان کی وجہ سے اتنا زبردست رزلٹ آیا. تو جب آپ کا ٹریک ریکارڈ اتنا زبردست ہے ان ایجنسیوں کے حوالے سے، تو میرا خیال میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مبینہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ تو فیکٹ ہے، تو اس کی تحقیقات بھی جو ہے وہ ISI اور MI کے حوالے کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ ان کی یہ ڈیوٹی بھی لگانی چاہیے کہ عمران خان صاحب کا بلڈ ٹیسٹ بھی کیا جائے. جس طرح شیخ صاحب نے جو بات کی تھی نا ابھی سلو پوائزننگ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، تو ISI کو ہی یہ ذمہ داری دی جائے کہ آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کلیئر پتہ لگے کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوشش جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے. اب یہ جو بلڈ ٹیسٹ کہہ رہا ہوں، یہ جو قاتلانہ حملے کی بات ہو رہی تھی، اس پہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ چند قانونی ماہرین نے جو ہے نا اس پہ نشاندہی کی ہے کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے اندر چند لوپ ہولز ہیں جو سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حملے کے بعد جو میڈیکو لیگل جو ان کا کروایا گیا، میڈیکو لیگل کیا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جب کوئی کرائم کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک میڈیکل رپورٹ ترتیب دی جاتی ہے کہ جی کہاں گولیاں لگیں، کس طرح گولیاں لگیں، جسم کے کس حصے پہ لگیں، کون سی گولیاں لگیں، زخم کتنا بڑا تھا، کتنا چھوٹا تھا، کتنا نقصان ہوا ہے انسان کے جسم کو. اس کو میڈیکل لیگل رپورٹ ایک بنانا کہتے ہیں. تو اس میں ایشو یہ تھا کہ وہ کسی مقامی ہسپتال سے نہیں بنوایا گیا، بلکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں تھے. تو میری اطلاع کے مطابق جنوں ہاسپٹل سے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور ان سے بلوا کے جو ہے وہاں سے میڈیکو لیگل جو ہے وہ کروایا گیا. تو ایک تو یہ اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا ایک قانونی سکم جو ہے وہ اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے.
اس کے علاوہ واقعے کے 4 روز کے بعد FIR درج کی گئی جو کہ بڑی لیٹ تھی, بہت لیٹ تھی. 4 دن بہت ہوتے ہیں. ملزم نوید سے ملنے والے اسلحے کا مقدمہ بھی کئی روز بعد درج کیا گیا. ایک یہ پرابلم بھی ہے اس کے اندر. معظم جس گولی سے جاں بحق ہوا وہ SMG رائفل کی تھی. SMG رائفل کے 2 خول کنٹینر سے کیسے مل گئے, جبکہ عمران خان صاحب کے اور PTI کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی کنٹینر سے تو فائر ہی کوئی نہیں ہوا, اور لیکن وہ جو گولی اس کو لگی ہے SMG کی, اس کے خول جو ہیں وہ تو کنٹینر سے ملے ہیں. تو یہ بھی آپس میں تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یہ جیو نے یہ سارا یہ رپورٹ کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی PTI کی طرف سے جو JIT کی رپورٹ آئی ہے اس میں کہا ہے 47 گولیاں چلنے کا ذکر ہوا ہے. 47 گولیاں چلی ہیں, 47 گولیاں. تو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ 47 گولیاں کہاں کہاں چلی ہیں. اس کے بعد ملزم کی جو ویڈیو جاری ہوئی اس سے بھی شناخت کا پروسیس جو ہے اس کے اوپر اثر پڑا. ایک یہ پرابلم ہے. FIR جب درج ہوئی ہے تو اس کے 12 دن کے بعد جا کے JIT بنی ہے. اتنے دن, 12 دن کے بعد جا کے JIT بنی, اور تفتیش کے لیے 3 بار JIT ارکان کو بھی تبدیل کیا گیا جو عمران خان صاحب کے لیے تحقیقات کر رہی تھی. تو اور وزیر آباد میں حملے کے فوری بعد جو ہے کنٹینر کو بھی سیل نہیں کیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ حملہ ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جیو کا رپورٹر جو ہے وہ بیٹھ کے کنٹینر کے اوپر سے کھڑے ہو کے بتا رہا تھا پائے اتنے گولی وجی جو اتنے گولی وجی ہے, یہاں سے گولی یوں کر کے آئی تو ادھر گئی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے, مطلب جیو کا رپورٹر کنٹینر کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یہ ایک کرائم سین ہے. تو کرائم سین تو 1 منٹ میں سیل کیا جاتا ہے, تو اس کو سیل ہی کسی نے نہیں کیا. وہاں پہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ تو کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا. تو ایک رپورٹر نے پورا کا پورا اپنا ایز لائف جا کے وہاں سے کنٹینر کے اوپر ریکارڈ کروا لیا, اور وہ بھی جیو کا, مطلب ARY کا نہیں, بول کا نہیں. ویسے مطلب میرے لیے سارے برابر ہیں, لیکن جیو کا رپورٹر جو ہے وہ کنٹینر کے ٹاپ کے اوپر پہنچ گیا. تو PTI سوئی بھی تھی, PTI کا کنٹینر, اور جیو کا رپورٹر جا کے وہاں سے ایز لائف ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ سارے حکم جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے. باقی میں چاہوں گا دوبارہ آپ پلیز کامنٹ ضرور کیجیے گا, آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا بلڈ ٹیسٹ ہر ہفتے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.